نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے ہم اپنے کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، کیونکہ آج یہ سورہ جو ہے وہ ہماری انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی، تو اس کا ایک چھوٹا سا اوور ویو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس میں جو تھے ہم نے یہ بات پہلے ہی اس بارے میں بات کر لی تھی کہ کیونکہ یہ مکی سورہ ہے اور مکے کے دور کی بھی جو آپ سمجھ لیں آخر کے دور کی جو سورہ تھی ان میں سے ہے یہ، اور اس میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلے جو رسول تھے، پچھلے جو نبی تھے، ان کے واقعات جو ہے اس سورت میں ہم نے پڑھے، اور وہ بیسیکلی مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آپ سمجھ لیں جو کہ آج انشاءاللہ اس سورہ کے اینڈ کی آیتوں میں بھی یہ چیز آئے گی، تاکہ ان کے دل کو مضبوطی عطا کی جا سکے کہ جو کچھ بھی مسلمانوں کے اوپر، ظاہر سی بات ہے مکے کا آخری دور جو تھا وہ بہت ہی سخت وقت تھا، اور جو کفار مکہ تھے ان کی جو مخالفت تھی وہ بالکل آپ سمجھ لیں پیک کے اوپر تھی، تو یہ بہت ہی مشکل وقت تھا ان کے لیے، تو ان کو مختلف انبیاء کے قصے سنائے جا رہے ہیں، سٹوری ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا واقعات ہوئے، تاکہ مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آپ سمجھ لیں اگزامپل کے طور پہ بتانے کے لیے کہ جو کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ پہلی انبیاء کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ کسی کو یاد ہے ایسے ہی رفلی کون کون سے نبی جو ہیں ان کے واقعات اس کے اندر آئے ہیں؟ کوئی آئیڈیا؟ ہم نے حضرت نوح کا قصہ اس میں پڑھا تھا، اور اس میں حضرت ہود کا قصہ آیا ہے، حضرت شعیب کا، سو مچ بالکل، حضرت صالح کا آیا ہے، اور حضرت موسیٰ کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت ابراہیم کا بالکل، حضرت لوط کا بالکل صحیح، حضرت آپ لوط کا۔ حضرت لوط کا، حضرت موسیٰ کا، تو یہ سارے جو واقعات ہیں، تھینک یو سو مچ انسا، کہ یہ والے واقعات جو ہے وہ ہم نے یہ پڑھے ہیں اور ان میں سے ہمارے لیے ڈفرینٹ لیسنس ہیں۔ تو جو حضرت ابراہیم جو لاسٹ کلاس میں ہم نے واقعات پڑھے، اس میں حضرت ابراہیم کی جو آپ کو یاد ہوگا ہم نے کنٹینیو کیا تھا پچھلی کلاس میں سے کچھ واقعہ جو تھا، کچھ آیتیں جو تھی اس میں تھی، اور کیونکہ حضرت لوط سے ریلیٹڈ بھی کچھ آیتیں حضرت ابراہیم ہی والے قصے میں آ گئی تھی، کیونکہ یہ ان کے بھانجے تھے اور ان کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی تھی عراق سے، تو وہ ان کو پھر سدوم کے جو ہے طرف نبی بنا کے بھیجا گیا تھا۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو خوبیاں ہم نے حضرت ابراہیم کے بارے میں پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ ان کی مہمان نوازی، کچھ یاد ہے کہ کس طریقے سے ہم نے یہ لیسن جو تھا وہ نکالا تھا؟ کہ اس کے بارے میں جو آیت آئی تھی، جو سب سے پہلی آیت تھی، کہ جب دو، میم، جی بتائیے انسا، بتائیے۔ دو انسانی شکل میں فرشتے آئے تھے، جی تو بالکل حضرت ابراہیم نے ان کے لیے بھنا ہوا بچڑا پیش کیا تھا، اور اس سے مہمان نوازی کی سنت جو تھی وہ مطلب بالکل، ہمیں۔ تھینک یو سو مچ، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو پہلی آیت میں چیز مینشن ہوئی کہ جب دو لوگ ان کے گھر پہ آئے تو انہوں نے فوراً ہی، یہ پہلی ان کے بارے میں جب بات شروع ہوئی ہے تو پہلی آیت میں یہ آ گیا کہ وہ فوراً ہی ایک بھنا ہوا بچڑا وہاں پر لے آئے، اور یہ بات ہمیں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم یہ چیز سیکھیں ان سے کہ ان کی مہمان نوازی ایسی تھی۔ ظاہر سی بات ہے وہ انہیں پہچانتے نہیں تھے، وہ انہیں جانتے نہیں تھے، یہ چیز ہمیں آگے والی آیتوں سے بھی اندازہ ہو گیا کہ انہیں بالکل نہیں پتا تھا وہ کون ہے، لیکن ان کے آتے ہی ان کی مہمان نوازی دیکھیے کہ انہوں نے فوراً ہی ایک بھنا ہوا بچڑا، یعنی کہ ان کے لیے کوئی لنچ یا ڈنر جو بھی وقت تھا اس کا انتظام فوراً کیا گیا، بجائے اس کے کہ کوئی شربت یا کوئی کھجور پوچھی جاتی یا پانی پوچھا جاتا، مطلب صرف اتنی مہمان نوازی نہیں تھی بلکہ انہوں نے باقاعدہ کھانے کا اہتمام کیا ان کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی رحم دلی، اس کا مینشن کہاں ہوا ہے، کچھ یاد ہے آپ لوگوں کو؟
جب حضرت لوط کے بارے میں انہوں نے جب فرشتوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے سے گھبرائیں نہیں، آپ خوفزدہ نہ ہو، ہم تو لوط کے لیے، قوم لوط کے لیے بھیجے گئے ہیں، تو وہ فوراً ہی اس کے بارے میں ان سے جو تھے بحث کرنے لگ گئے، اور ان کو کہ بھئی کوئی تو وہاں پر ہوگا جو کہ ایمان والا ہوگا، یا چند لوگ بھی نہیں ہیں، تاکہ ان پہ سے عذاب ٹل جائے۔ تو پھر اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک حضرت ابراہیم بہت ہی رحم دل اور رجوع کرنے والے تھے، بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کے جان لوٹنے والے تھے، پلٹ پلٹ کے ان کی یاد دہانی بہت زیادہ تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بار بار یاد کرنے والے، بار بار رجوع کرنے والے تھے۔ تو یہ خوبیاں ہمیں اس لیے بتائی گئی تاکہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اس کے بعد ہم نے ساتھ ہی پڑھا تھا حضرت لوط کی قوم کے بارے میں قصہ، جس میں وہ ہم جنس پرستی، ہوموسیکشوالٹی میں ملوث تھے، اور جو کہ اس میں قرآن اسلام کے اندر اس کے بارے میں بالکل کوئی بھی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے، زیرو ٹالرنس ہے اس عمل کے لیے، کہ یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ دیکھیے سائیکولوجیکل ایشوز کسی انسان کے ساتھ ہو سکتے ہیں، اس کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ اس کا علاج کروائے، کیونکہ یہ فطری چیز نہیں ہے۔ اگر یہ فطری چیز ہوتی تو پھر حضرت لوط کی قوم سے پہلے بھی یہ کیا جا رہا ہوتا، لیکن ہم یہ سورہ اعراف میں جب ہم نے قصہ پڑھا تھا حضرت لوط کی قوم کے بارے میں، تو ان میں حضرت لوط نے باقاعدہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں مینشن کیا ہے کہ انہوں نے ان سے کہا کہ تم ایسا عمل کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ یاد ہے کسی کو؟ ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی اس کے بارے میں بات کی تھی۔ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی، اگر یہ کوئی فطری چیز ہوتی تو یہ ان سے پہلے بھی موجود ہوتی ہے نا۔ تو اس کا باقاعدہ طور پر اگر کسی کو یہ مسئلہ لاحق ہو گیا ہے تو اس کا باقاعدہ طور پر علاج کرایا جائے۔ ایک گاڈ فیئرنگ ڈاکٹر ہونا چاہیے کوئی، یہ نہیں ہے کہ جو آپ نے کہہ دیا کہ جی میں آئی فیل لائک اے بوائے اور آپ کا پھر آپریشن بھی کر دیا جائے، یہ بھی ایک اس کی بگڑی ہوئی فارم ہے نا۔ یا آئی فیل لائک اے گرل تو آپ اس کی اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کا آپریشن کرنے کے لیے تیار ہو جائے، یا آپ کو سائیکولوجیکلی اسی طریقے سے ٹرین کرنا شروع ہو جائے۔ نہیں، ایک ایسا انسان جو خدا خوفی جس کے اندر ہو، آپ اس، اور سب سے بڑی بات دیکھیں بیٹے، ہمیشہ یاد رکھیے گا یہ دین اللہ کا ہے۔ اگر آپ ان سے مدد مانگتے ہیں نا، اب آپ کو یہ پتا چل گیا ہے کہ چلو اگر کسی انسان کے اندر یہ فیلنگ ہے، اسے پتا ہے کہ میرے رب نے اس کو حرام قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، تو اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کو اس آزمائش میں سے نکال لیں۔ میم میں انفارمیشن شیئر کر لوں تھوڑی سی؟ جی جی بتائیے پلیز۔ اس دن نا مطلب میں ایسے ہی دیکھ رہی تھی تو کوئی ڈرامہ آ رہا ہے ابھی، یا مجھے نہیں پتا وہ شاید چل بھی رہا ہے، تو اس کی کلپ آ گئی تھی۔ اس میں نا ایک فادر اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے کہ تم بہت اسپیشل ہو، اور نا آگے جا کر جو ہے وہ اگر تم کبھی مما کے کپڑے پہنو گے تو بھی ٹھیک ہے، بابا کے کپڑے پہنو گے تو بھی ٹھیک ہے، تم دونوں چیزوں میں بہت اچھے لگو گے۔ یہ پاکستان میں آ رہا ہے؟ یس میم چل رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے۔ یہ خیر یہ چیز بہت عام ہو چکی ہے، اور یہ چیز ہمارے ارد گرد ہو رہی ہے، اس سے پہلے بھی اس کے اوپر یہ چیزیں بن چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے لوگوں کو جو کہ اس چیز کو اس طریقے سے عام کر رہے ہیں۔ اگین بہت لمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو کہ میڈیا کے اندر ہوتے ہیں، اور پھر وہ اس چیز کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر باہر ہماری کئی دفعہ لوگ یہ چیز لیے کرے ہوتے ہیں کہ ہم پاکستان کی ایک سافٹر امیج یا مسلمانوں کی ایک سافٹر امیج باقی لوگوں کو دکھائی جائے کہ اسلام کو اتنا سخت دین نہیں ہے، اسلام میں ٹالرنس ہے، حالانکہ ہمیں اس قسم کی بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ کا دین ہے وہ پرفیکٹ ہے، اور وہ اسی شکل میں ایکسیپٹ کیا جائے گا جیسے کہ اترا ہے، بجائے اس کے اس کے اندر اس طریقے سے چینجز کر کے لوگوں کو ایک سافٹر امیج بنا کے دکھایا جائے کہ اسلام میں اس چیز کی ایکسیپٹیبلٹی ہے اور کوئی بات نہیں، یا پھر کسی کا اپنا ذہنی فطور جو کہ وہ اپنے اس قسم کے اس میڈیا کے تھرو نکال رہا ہے۔ ان لوگوں کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے۔ دیکھیے ہمارا جو رب ہے نا وہ بہت ہی رحیم ذات ہے، اور وہ بہت ہی انصاف کرنے والی ذات ہے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ وہ ہمارے اندر کوئی فطری ایک خواہش ڈالے اور پھر اس چیز کو حرام کر دے۔ انسان کو فطری طور پر بھوک لگتی ہے تو کھانا اس کے لیے حرام نہیں کیا گیا،
کھانا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے تحاشا کھانا عطا کیا ہے. اسی طرح اگر کسی کو واش روم جانے کی حاجت ہے تو یہ نہیں کہہ دیا گیا کہ یہ ایک فطری نیڈ ہے بٹ یہ حرام ہے، آپ واش روم نہیں جا سکتے، ایسا نہیں کہا گیا. یا انسان کی ایک شادی کی خواہش ہے، ایک مرد اور عورت میں ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اٹریکشن دی ہے، رکھی ہے، تو ایسا نہیں کیا کہ اس کو حرام کر دیا ہے، آپ شادی کریں، آپ ایک حلال رشتہ رکھیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حلال، جو فطری چیزیں ہیں ان کو حلال کیا ہے، لیکن اس کو فطری کہنا یا یہ کہنا کہ یہ انسان کے اندر بچپن سے ہے، نیچرل ہے، یہ بالکل ہی بے بنیاد سی بات ہے. اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا میں نے مینشن کیا تھا ہمارا جو لیسن 61 ہے اس کے اوپر، اس میں ڈیٹیل سے بات ہوئی ہے، اگر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو کہ قوم شعیب جو تھے انہوں نے کیا کہا تھا حضرت شعیب سے کہ تم ہمارے سے بڑی عجیب سی باتیں کرتے ہو کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا دین بھی فالو نہیں کر سکتے اور جو ہمارا مال ہے ہم اس کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. تو انسان یہ بات بھول جاتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی شروع کی آیتوں میں 3rd آیا ہے جس میں یہ کہہ دیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ میں نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی کہ جو کچھ دیا ہوا ہے نا، جو بھی رزق ہے، چاہے وہ عقل ہے، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی چیز ہے، کوئی بھی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی ہے وہ ان کی ہے. انہوں نے ہمیں دی ہے چیک کرنے کے لیے کہ ہم انہیں اسے کیسے سپینڈ کرتے ہیں یا ہمارا عمل کیا ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتے ہیں. تو انسان اگر یہ سمجھ لے کہ جی میرا مال ہے، میں اس کو جیسے مرضی چاہے خرچ کروں یا جیسے مرضی چاہے اس پہ منافع کماؤں یا جو مرضی چاہے اس کے ساتھ کروں، ایسا نہیں ہے. انسان کا یہ جسم بھی اس کا اپنا نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے. آج کی آیت نمبر 103 سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی ذلک لآیات لمن خاف عذاب الآخرہ ذلک یوم مجموع له الناس وذلک یوم مشہود. یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہوئے. وہ ایک ایسا دن ہے جس میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور وہ دن ہے پیشی کا. یعنی کہ یہ جتنے بھی قوموں کے اوپر جو قصہ ہمیں سنائے جا چکے ہیں، کیونکہ اب یہ بالکل آخر کی آیتیں ہیں، اس میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے یہ ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہوئے. وہ ایک ایسا دن ہے جس میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور وہ دن ہوگا پیشی کا. یعنی کہ انسان اپنے اعمال کا اس دن ٹھیک ٹھیک سارا حساب دے گا. کوئی آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، کوئی بہانے نہیں بنا سکتے، اس دن آپ پیش ہوں گے. یہ ان لوگوں کے لیے، کس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیز ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے جو کہ ڈرتے ہیں کہ ایک دن آئے گا اور ہمیں اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، اور ہم اسے ایک وقت معین تک کے لیے مؤخر کیے ہوئے ہیں. یعنی کہ اس کا ایک سیٹ ٹائم ہے جس وقت یہ آنی ہے. کسی کے کہنے سے یہ پہلے نہیں آئے گی، کسی کے کہنے سے یہ بعد میں نہیں آئے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک دن، ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، تو وہ اس دن آئے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ بعد میں ٹلے گی نہیں، جہاں جیسے کہ ہم اور جگہوں پہ بھی پڑھتے ہیں. یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فَمِنْهُمْ شَقِیٌّ وَسَعِیدٌ. جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی متنفس بات نہیں کر سکے گا. یعنی کہ کوئی جان، کوئی انسان کوئی فضول کی بات نہیں کر سکے گی کہ نہیں یہ بہانے جیسے ہوتے ہیں یا جھوٹ گھڑنے یا ایسی کوئی بات ہوگی. کوئی ایسی بات آپ نہیں کر سکیں گے مگر اللہ کے اذن سے. کوئی بات نہیں کر سکے گا مگر اللہ کے اذن سے. تو ان انسانوں میں سے کچھ شقی ہوں گے، یعنی کہ کچھ بدبخت ہو جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جن کے ساتھ برائی ہو رہی ہوگی، اور کچھ سعید ہوں گے جو خوش ہوں گے. کچھ بہت ہی ڈپریسڈ ہوں گے جن کے ساتھ جنہوں نے برا اپنی زندگی گزاری ہوگی، ان کے وہ افسردہ ہوں گے، غمگین ہوں گے، اور کچھ سعید ہوں گے، کچھ خوش ہوں گے. اس کی سپورٹ میں ایک آپ کے ساتھ ایک حدیث شیئر کرنا چاہوں گی جو کہ کافی سکیری ہے ہم سب کے لیے ہی. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ابن آدم قیامت کے دن اپنے رب کی طرف سے اس وقت تک نہیں چھوڑا جائے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ اس کی زندگی اور اس نے اسے کیسے گزارا، جو اس کی زندگی تھی، اس نے اپنی زندگی کو کیا اللہ کے احکام کے مطابق گزارا ہے یا ان کی نافرمانی میں گزارا ہے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ایک اور جگہ جو روایت آتی ہے اس میں ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک کہ ان 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے۔ اس کی جوانی اور اس نے اسے کیسے گزارا، یعنی کہ جو اس کا پورا یوتھفل ٹائم تھا، جو کہ اصل جب انسان میں پاور ہوتی ہے، جب اس کے برین میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ مختلف چیزوں کو یاد رکھ سکتا ہے، ڈفرینٹ ریفرنسز دے سکتا ہے، تو اس وقت وہ جوانی کا ٹائم اس نے کیسے گزارا، کیا اس نے اللہ کی اطاعت میں اپنا یہ وقت گزارا، اپنے اللہ کے دین کو پھیلانے میں یہ وقت گزارا، یا پھر جو دنیاوی تعلیم تھی، یہ جو دنیاوی جو چیزیں تھی، ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے میں اپنا وقت گزارا، یا پھر اپنے آپ کو بنانے سنوارنے میں اپنا وقت گزارا کہ میرے بال اس طرح سے لمبے ہو جائے، یا میری باڈی اس طرح کی ہو جائے، یا میری فگر اس طرح کی ہو جائے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انسان اپنا خیال رکھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر یہ چیزیں وسائل دی ہیں، انسان اپنا خیال رکھتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن اپنی زندگی کا مقصد اس چیز کو بنا لینا یہ غلط ہے۔ جیسے میں نے ایک دفعہ ہمارے گھر پہ ایک خاتون آئی، اور وہ ان کی کوئی 80 سال کی عمر تھی، اور وہ کافی اس میں ماشاءاللہ بہت، دیکھا جائے تو بہت فٹ تھی، اور کیونکہ وہ کہی تھی کہ میں بہت عرصہ مجھے اب ہو چکا ہے کہ میں یوگا کرتی ہوں، اور ان کی بہت اچھی جو تھی جسامت ہر لحاظ سے بہت اچھی تھی، اور ان کا بیلنس بہت، 80 سال کی عمر میں ان کا بیلنس اور ان کا چلنا مطلب وہ بالکل کسی ینگ عورت کی طرح تھا۔ تو جب وہ چلی گئیں تو میری کسی سے بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان کے سامنے ذکر کیا کہ ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اپنے آپ کو اس طرح سے مینٹین رکھا ہوا ہے، اور اس طرح سے جو تھا اپنے آپ کو جس طرح سے چال تھی ان کا کھڑا ہونا، ان کا بیلنس 80 سال کی عمر میں بہت امیزنگ تھا، خاص کر خواتین کے لیے۔ ہمارے ہاں تو خواتین بہت جلدی ڈھلک جاتی ہیں۔ تو میں بڑی حیران ہوئی، اور بڑا میرے لیے ایک لیسن تھا جن سے میں بات کر رہی تھی۔ انہوں نے جب مجھے آگے سے یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا فائدہ ہے اس سب چیز کا اگر وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتی ہیں، مطلب۔ اور میں واقعی خاموش ہو گئی۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بیشتر حصہ اس چیز میں لگایا کہ وہ اپنی فزیکلی، اپنی ڈائٹ کے بارے میں، اپنی جسامت کے بارے میں وہ اتنی کانشیس تھیں، اور انہوں نے جس طریقے سے اپنے آپ کو 80 ایئرس پہ مینٹین کیا ہوا تھا وہ کہیں سے 80 کی نہیں لگتی تھی۔ لیکن واقعی اس طرح کی چیز زندگی کا کیا فائدہ، جو کہ آپ انسان اگر یہ ایم کرے، بہت اچھی بات ہے، کرنی چاہیے ایکسرسائز، اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھنا چاہیے، لیکن اگر آپ ایم یہ کریں کہ میں بڑھاپے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ ہمارے ہاں اکثر خواتین بچے پیدا ہونے کی وجہ سے یا کسی اور بھی وجہ سے اپنی جسامت ان کی، یا اپنے آپ کو دنیاوی کاموں میں، گھر کے کاموں میں اتنا زیادہ مصروف اور اتنا زیادہ اپنے آپ کو بھلا دیتی ہیں اپنی ذات کو، کہ اکثر خواتین بیٹھ کے نماز پڑھی ہوں گی، لیٹ کے نماز پڑھی ہوں گی، اس طرح کی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتی ہیں۔ جیسے کہ ایک بہت قریبی ہمارے صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ میں جب بھی مسجد جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ مسجد میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو کہ خود چل کے آ رہے ہوتے ہیں، اور ایک وہ جن کو لایا جا رہا ہوتا ہے ویل چیئر پہ۔ تو ہمیں یہ بات خود ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ ہم کون سے لوگوں میں ہیں۔ تو آپ اپنے بالکل اس چیز میں، یہ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اگر ورزش کرنا چاہتے ہیں تو کریں، لیکن اپنے آپ کو اس طرح سے اسٹرینتھن کریں کہ سوچیں کہ کل کو میں اپنی جو ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکوں، یا میں کسی اور انسان کی مدد کر سکوں۔ اور ادر دین دیٹ، آپ اپنی جوانی کا جو پرائم، آپ کی جو میموری کا ٹائم ہے، وہ آپ کیا حفظ کرنے میں لگا رہے ہیں؟ کیا آپ گانے حفظ کرنے میں لگا رہے ہیں، یا پھر آپ قرآن حفظ کرنے میں لگا رہے ہیں، یا آپ احادیث حفظ کرنے میں لگا رہے ہیں، یا آپ اس طرح کے لیکچر سن رہے ہیں اور آپ آگے اس چیز کو پھیلانے میں لگا رہے ہیں کہ اللہ کا دین آپ پھیلا سکیں؟ تو اس کی جوانی اور اس نے اسے کیسے گزارا یہ بھی پوچھا جائے گا۔ اس کی دولت، اس نے اسے کیسے کمایا؟ اول اسے کیسے کمایا، کیا حلال حرام کا کوئی تمیز رکھی یا نہیں رکھی؟ اور پھر دوسرا یہ کہ اس نے اسے کیسے خرچ کیا؟ بس اپنا ہی بڑا گھر، اپنی ہی بڑی گاڑی، اپنے ہی اللہ تلے، اپنی ہی ساری چیزوں میں صرف کر دیا،
یا کہ واقعی اللہ کے دین کے لیے بھی کچھ خرچ کیا، کسی کمزور کے لیے بھی کچھ خرچ کیا، کسی مسکین کو بھی کچھ کھانے کے لیے دیا. کچھ لوگوں کے جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ باقاعدہ مہینہ باندھ رکھا ہوتا ہے انہوں نے گھروں میں، اور اس کا علم، اور اس نے اس پر کیسے عمل کیا. خالی علم حاصل کر لینا کافی نہیں ہے دین کا، آپ نے اس پہ کتنا عمل کیا ہے یہ بہت ضروری ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، آپ جو پڑھ رہے ہیں کہ آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں. کیونکہ ایک وقت آئے گا یہ پھر آپ امیون ہو جاتے ہیں، ہم سب اس سے امیون ہو جاتے ہیں. اچھی بات سن رہے ہیں، ہاں ہاں سن رہے ہیں، فلاں بڑے اچھے اسکالر ہیں وہ بھی یہی بات کرتے ہیں، فلاں اسکالر ہے وہ بھی یہی بات کرتے ہیں، ہاں ہاں بڑی اچھی باتیں سن رہے ہیں. اگر اس چیز کو اگر اپنی زندگی میں داخل نہیں کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہوگا اس دن ہمارے اوپر، کہ اگر ہم نے علم حاصل کیا اور اس پہ عمل نہیں کیا، یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہوگا اس دن ہمارے اوپر. اس علم کا کیا فائدہ ہوا؟ آگے چلتے ہیں. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. تو وہ لوگ جو بدبخت ہیں وہ آگ میں ہوں گے، وہ لوگ جو بدبخت ہیں وہ آگ میں ہوں گے جس میں انہیں چیخنا ہے اور دھاڑنا ہے. قرآن کن کو بدبخت کہہ رہا ہے؟ کن لوگوں کو؟ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا. تھینک یو سو مچ. بالکل بڑی سمپل ڈیفینیشن ہے نا یہ، جنہوں نے قرآن پہ عمل نہیں کیا. جی مریم آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ بڑی سمپل ڈیفینیشن. تھینک یو انسا. جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جنہوں نے یعنی کہ قرآن پہ عمل نہیں کیا. سمپل. ان کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے ہاں تو دنیا میں جو کامیاب نہیں ہو سکا، یا جس کو اچھی جاب نہیں مل سکی، یا دنیاوی لحاظ سے جو اس طرح سے ترقی یافتہ لوگ نہیں ہیں، ہمارے لیے تو وہ بدقسمت لوگ ہیں. حالانکہ قرآن بدبخت ان کو کہہ رہا ہے. کون لوگ ہوں گے؟ جو کہ جہنم میں رہیں گے، جنہوں نے قرآن پہ عمل نہیں کیا ہوگا. سمپل. آگے چلتے ہیں. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ رہے آسمان اور زمین، سوائے اس کے جو تیرا رب چاہے. اس کے بارے میں کچھ تفاسیر میں آتا ہے. یہ اصل میں یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر بہت ڈیبیٹ ہوئی ہے. کچھ جو اسکالرس تھے ان کے نزدیک جو جہنم ہے اور جو جنت ہے وہ ہمیشہ رہنے والی چیزیں ہیں. لیکن جو کچھ جو اس کے بارے میں جو اسکالرس کے اندر ڈیبیٹ ہوئی ہے وہ ان آیات کو لے کر ہے. یہ والی آیتیں ہیں، اس کے علاوہ بھی سورہ بینہ میں کچھ ایسی آیتیں ہیں، اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب جہنم کا ذکر کر رہے ہیں تو، اور جب جنت کا ذکر کر رہے ہیں تو اس میں ابدا کا لفظ یعنی کہ ہمیشہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اور جب جہنم کا ذکر کر رہے ہیں تو اس میں ابدا کا لفظ استعمال نہیں ہوا. تو اللہ عالم، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اس کے اندر بہت سی چیزوں میں جو ہے بہت سے اسکالرز میں اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا میننگ بہتر جانتے ہیں. اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ رہے آسمان اور زمین. اور کچھ تفاسیر میں آسمان و زمین کا مطلب یہ ہے کہ یہ والے آسمان اور زمین جو ہیں یہ نہیں ہوں گے. اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی نئی آسمان و زمین تخلیق کریں گے، اور جب تک وہ قائم رہیں گے تب تک وہ جہنم قائم رہے گی، اور آگے جا کے جنت کا بھی ذکر اسی طرح آئے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات کا اگین مطلب جو ہے زیادہ بہتر جانتے ہیں. اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ رہے آسمان و زمین، سوائے اس کے جو تیرا رب چاہے. وہی اگین وہی والی بات کہ جو ہمیشگی کی والی بات ہے، اس میں ایک استثناء آ گئی، ایک ایکسیپشن آ گئی، اور وہ یہ ہے کہ جب تک تیرا رب چاہے. بے شک آپ کا رب جو ارادہ کرے اسے کر گزرنے والا ہے. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز. اور جو لوگ نیک بخت ہوں گے وہ جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش جب تک رہے آسمان و زمین، سوائے اس کے جو آپ کا رب چاہے. وہی والی استثناء آ گئی.
یہ ایسی بخشش ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ دیکھیں کہ پچھلی آیت میں نہیں تھی. کون سی والی بات؟ یہ ایسی بخشش ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، یعنی کہ جو جنت ہے، اگین سورہ بینہ میں بھی ابدن کا لفظ جنت کے لیے استعمال ہوا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگین اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں. اسکالرز میں بھی اس کے بارے میں ڈیبیٹ ہوئی ہے. کنفیوژن جب آپ یہ آیات پڑھتے ہیں تو کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے، بٹ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ڈیبیٹ ہوئی ہے کہ جو دوزخ ہے وہ شاید ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. بہت ہمیشہ والا لفظ آیا ہے تو شاید بہت لمبے عرصے کے لیے، کئی ہزار سال، کروڑ سال جو بھی ہے ان کے لیے ہے. لیکن جنت کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے کی یہ ایسی بخشش ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. ہمارے لیے اگین ایز اے مسلم ہمارا یہ ایمان ہے، جب ہم قرآن میں یہ پڑھتے ہیں کہ وہ جہنم ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی ایک لمحے سے بھی کم کے لیے جانا نہیں چاہے گا، تو یہ ہمارے لیے بالکل ہی آؤٹ آف دا کوشچن ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ چلو جہنم ہمیشہ نہیں رہے گی. نہیں، ہمارا ٹارگیٹ جنت ہے، تو ہمارے لیے تو ایز اے مسلم یہ چیز ریگارڈلیس ہونی چاہیے کہ دوزخ ہمیشہ رہے گی یا نہیں رہے گی. ہمارے لیے ایم جنت ہے جہاں پہ وہ ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے، ان کی رضا سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی جگہ جنت عطا کرے جس میں ہم ہمیشہ رہیں. لیکن اگین وہی سوال جو میں نے پہلے پوچھا تھا، وہ کون لوگ ہیں جن کو قرآن نے نیک بخت کہا ہے؟ بدبخت کا تو ہمیں پتہ چل گیا، نیک بخت کون ہے؟ سمپل آنسر، جنہوں نے اس کی تعلیمات پہ عمل کیا، قرآن کی، جنہوں نے فالو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کیونکہ جنت میں جانے والے وہ لوگ ہیں جو کہ قرآن کی پیروی کرنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں. اور بدبخت جہنم میں جانے والے وہ لوگ ہیں جو کہ اس کی پیروی نہیں کریں گے، جو کہ اپنی مرضی سے، اپنی لذتوں کے لیے جیسے اپنا دل چاہے گا ویسے زندگی گزاریں گے. بڑی سمپل ڈیفینیشن ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے نیک بخت وہ ہوتے ہیں جن کو شاید دنیا میں بڑا کچھ عطا کر دیا جاتا ہے. نہیں، نیک بخت وہ ہے جن کو جنت عطا ہو جائے، جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے وہ مل جائے انہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی جو جنت کے بارے میں ہے. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک پکارنے والا اعلان کرے گا کہ تم صحت مند ہو گئے اور پھر کبھی بیمار نہیں ہوگے. جنت میں کبھی کوئی بیمار نہیں ہوگا، تو تم زندہ رہو گے اور پھر کبھی نہیں مرو گے. تم جوان ہوگے اور پھر کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ان کو پکارا جائے گا، یہ تمہاری جنت ہے جو تم نے اپنے کیے کے بدلے میں حاصل کی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے جو ہم یہ چیز سن سکیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی جنتوں میں، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے، ہمارے لیے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال ویسے کر دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا کر دیں. آگے چلتے ہیں. اچھا بیٹا، اذان ہوئی ہے، ہم یہاں پہ ایک پاز کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں. فلا تقوا في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی شک میں نہ رہیں ان کے بارے میں جن کی یہ لوگ پوجا کر رہے ہیں. یہ لوگ نہیں پوجا کر رہے ہیں مگر ایسی ہی جیسے کہ ان کے آباء و اجداد پوجا کرتے رہے ہیں اس سے پہلے، اور یقیناً ہم ان کو دینے والے ہیں ان کا حصہ بغیر کسی کمی کے. یعنی کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں آپ ان کے بارے میں پرواہ نہ کریں، ان کے بارے میں کسی شک میں نہ رہیں، ان کو مل جائے گا جو کچھ وہ کر رہے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَقٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ.
اور موسیٰ کو ہم نے کتاب دی تھی، پھر اس میں اختلاف پیدا کر دیے گئے، یعنی کہ لوگ جھگڑنے لگے بعد میں اس کے بارے میں. اور اگر طے نہ ہو چکی ہوتی ایک بات تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی، تو ان کے مابین فیصلہ کر دیا جاتا. یعنی کہ اگر ایک وقت معین جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھ رکھا ہے کہ اگر ان کے لیے عذاب کے لیے اگر ایک وقت معین نہ ہوتا تو پہلے ہی ان کا معاملہ چکا دیا جاتا. اور اب تو یہ لوگ اس تورات کے بارے میں الجھا دینے والے شک میں مبتلا ہو گئے ہیں. مطلب اب تو اس چیز کو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ لوگ اس کے بارے میں چینجز کر چکے ہیں، اتنا مست کر چکے ہیں کہ اب تو وہ بالکل ہی الجھ کے رہ گئے ہیں. کیونکہ کئی جب اس کے بارے میں بنی اسرائیل کی ہسٹری کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا، ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ انہوں نے کافی عرصے بعد، کئی سال کے بعد جو ہے، کیونکہ جب وہ پہلے ڈسٹروائے ہو گئی تھی تو کئی سال کے بعد اپنی میموری سے انہوں نے تورات لکھی تھی. تو ظاہر سی بات ہے اس میں بہت ساری چینجز ہو چکی تھی، بہت ساری اپنی طرف سے انہوں نے ایڈیشنز کر لی تھی. تو اب تو وہ بالکل اس کے بارے میں جو ہے وہ الجھ کے رہ گئے ہیں. وَإِنَّا كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب ان سب کو ان کے اعمال کا لازماً پورا بدلہ دے گا. یقیناً وہ باخبر ہے اس سے جو عمل یہ لوگ کر رہے ہیں. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. تو اے نبی آپ ڈٹے رہیں جیسے کہ آپ کو حکم ہوا ہے، یعنی کہ جو حکم آپ تک پہنچایا گیا ہے، جو وہی آپ کو کی جا رہی ہے، آپ اس کے اوپر ڈٹے رہیں. اور وہ بھی جنہوں نے توبہ کی ہے آپ کے ساتھ، اور تم لوگ حد سے تجاوز نہ کرو، یقیناً وہ تم لوگوں کے سب اعمال دیکھ رہا ہے. یعنی کہ کوئی بھی ایک دوسرے کے اوپر حد سے تجاوز نہ کرے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اور کوئی جھکاؤ پیدا نہ کرنا ان لوگوں کی طرف، یعنی کہ کوئی سافٹ کارنر، کوئی آسانی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بڑا مشکل وقت تھا مسلمانوں کے اوپر اس وقت. اور کوئی جھکاؤ پیدا نہ کرنا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا. اگر ایسا ہوا تو تمہیں آگ پکڑ لے گی، پھر تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہیں ہوں گے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. اور اے نبی نماز کو قائم رکھیں دن کے دونوں سروں پر. یعنی کہ ظاہر سی بات ہے جب اصل جو نماز فرض ہوئی تھی وہ تو معراج پہ جب گئے تھے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تب پوری وہ 5 نمازوں کا پراپر ایک پلان اس طرح سے دیا گیا تھا. جب جو مکے کے دور کا ٹائم ہے اس میں جو آیات ہیں اس میں زیادہ تر یہی ہے کہ صبح کے وقت اور شام کے وقت اس طریقے سے. تو نماز کو قائم رکھے دن کے دونوں سروں پہ، اس کا مطلب فجر اور عصر یا مغرب بھی ہو سکتا ہے. زیادہ تر عصر جو ہے تفسیر میں پڑھی تھی وہ فجر اور عصر کا وقت ہے، اور رات کے کچھ گھڑیوں میں یعنی کہ مغرب اور عشاء کا اس کے معنی ہو سکتے ہیں کچھ گھڑیوں میں. یقیناً نیکیاں بدیوں کو دور کر دیتی ہیں. ایک بڑی امپورٹنٹ لائن ہے، اس سے ریلیٹڈ ابھی میں ایک آپ سے حدیث بھی شیئر کرتی ہوں. یقیناً نیکیاں بدیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ یاد دہانی ہے یاد رکھنے والوں کے لیے. یہ والی چیز بھی آپ قرآن میں بارہا پڑھیں گے کہ جو غور کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ نشانیاں ہیں، یہ یاد دہانی ہے یاد رکھنے والوں کے لیے. مطلب جو انٹرسٹڈ ہے ان کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں، جو بے پرواہ ہے اور اپنی زندگیوں میں مگن ہے ان کو ان چیزوں سے کوئی فائدہ کوئی افاقہ نہیں ہوگا. تو جو میں آپ کے ساتھ حدیث شیئر کرنے والی ہوں، جی جو آیت ہے یقیناً نیکیاں بدیوں کو دور کر دیتی ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، یعنی کہ اللہ جہاں کہیں بھی انسان ہو اللہ کا تقوی اختیار کرے، اور برائی کے بعد نیکی کرو جو اسے مٹا دے. اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، جو ہی آپ ریئلائز کریں کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ اس کو ریپلیس کریں کسی نیکی سے، اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں کی ہیں. کون کون سی کی ہیں؟
کون سی 3 نصیحتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس پہ کی ہیں؟ پہلی چیز کہ اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے جہاں کہیں بھی انسان ہو. دوسرا، اگر آپ سے کوئی غلطی کوئی نیکی ہو گئی ہے، برائی کے بعد نیکی کرو جو اسے مٹا دے. اور تیسرا، اور لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کرو. یعنی کہ جو ایک آج کل برا بیہیویئر، روڈ بیہیویئر جو ہے یہ کول ہو گیا ہے. لوگوں کے ساتھ تڑخ کے بات کرنا، برے طریقے سے جواب دینا، کہ منہ توڑ آگے سے جواب دینا ایک بڑی ایک کول چیز مانی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. لیکن جیسے کہ آیت میں آیا، ہمیں یہ چیز سکھایا جا رہا ہے کہ برائی کے بعد نیکی کرو جو اسے مٹا دے. یعنی کہ اگر آپ سے غلطی ہو ہی گئی ہے تو پھر آپ اس کے بعد اس کو ریپلیس کریں کسی اچھے کام سے. اور کچھ نہیں، اگر آپ فوراً کوئی تسبیح پڑھ سکتے ہیں تو آپ کوئی تسبیح پڑھ لیں، کوئی چیریٹی کا کام کر سکتے ہیں وہ کر لیں، کوئی قرات کر لیں، کوئی نماز پڑھ لیں، کوئی اپنے گھر میں کسی کی ہیلپ کر دیں، کسی بھی قسم کا فوری کوئی اچھا کام کرے. جب آپ ریئلائز کریں آپ سے غلطی ہو گئی ہے، انسان استغفار کرے اور ساتھ فوراً ہی کوئی نیکی کرے، کیونکہ برائی کو ریپلیس کر دیتی ہے وہ نیکی. دیکھیے ہمارا دین کتنا آسان ہے نا. یہ چیزیں اگر قرآن انسان نہ پڑھے تو واقعی نہیں پتا کیا کرنا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے. لیکن قرآن کتنے سمپل طریقے سے ہمیں یہ چیزیں بتا دیتے ہیں. حدیث میں ہمیں کتنے سمپل طریقے سے یہ چیزیں بتا دی جاتی ہیں کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو بجائے اس کی کہ انسان اپنا وہ بار اٹھا کے آخرت تک لے کر پھرے، آپ کوئی اچھا نیک کام کر لیں، وہ اس کو ریپلیس کر دے گا. انسان استغفار کرے، توبہ کرے اور اپنے آپ کو اسی وقت کوئی نیک کام کر لے، اسی وقت تسبیح پکڑے، کوئی استغفار پڑھ لیں، یا کوئی چیریٹی کا کام، یا کوئی اپنے گھر میں کسی کی ہیلپ کرنی، والدہ کی کوئی ہیلپ کر دی، اور کچھ نہیں تو اٹھ کے اپنے آپ والد کو ایک اسی وقت گلاس پانی پلا دیں. حدیث میں آتا ہے کہ والدین کو دیکھنا بھی ثواب کا کام ہے. تو اسی وقت کوئی نیکی سے ریپلیس کیا جائے اگر کوئی غلطی ہو ہی گئی ہے انسان سے. آگے چلتے ہیں. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. اور صبر کیجئے، یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ تم سے پہلے کی قوموں میں حق کے ایسے علمبردار ہوتے جو اپنی اپنی قوموں کے لوگوں کو روکتے زمین میں فساد مچانے سے. کیا امپورٹنٹ لیسن ہے اس میں جو ہم بارہا پڑھتے ہیں. نیکی کا حکم، بدائی اور برائی سے روکنا، بدی سے روکنا. تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ تم سے پہلے کی قوموں میں حق کے ایسے علمبردار ہوتے جو اپنی اپنی قوموں کے لوگوں کو روکتے زمین میں فساد مچانے سے. اور یعنی کہ ایسا کام کرنے والوں کے معاملے میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. مگر بہت تھوڑے لوگ ایسے تھے جنہیں ہم نے ان میں سے بچا لیا. کون لوگ بچائے گئے؟ جو کہ نیکی کے علمبردار ہوئے، جنہوں نے لوگوں کو نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا. مگر بہت تھوڑے لوگ ایسے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ان تھوڑے لوگوں میں شامل فرما دیں. مگر بہت تھوڑے لوگ ایسے تھے جنہیں ہم نے ان میں سے بچا لیا اور پیچھے پڑے رہے وہ ظالم ان عیش اور آرام کی چیزوں کے جو انہیں دی گئی تھیں، اور وہ مجرم تھے. تو کون لوگ ہیں جنہیں بچا لیا گیا؟ ڈیفینیٹلی ہم چاہیں گے ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جنہیں بچا لیا جائے. کون لوگ تھے جنہیں بچا لیا گیا؟ جنہوں نے خود بھی اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا اور دوسروں کو بھی اس کا درس دیا. اور آپ نے بات بالکل صحیح کی، لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اور، وہ لوگ جنہوں نے نیکی کا حکم جو دیتے رہے اور برائی سے روکا بھی ہے نا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے کہ کیوں نہ تم میں سے کوئی ایسے علمبردار ہوئے تمہاری قوموں میں، ایسے لوگ کیوں نہیں تھے جو اپنی اپنی قوموں میں لوگوں کی یعنی کہ اصلاح کرتے، انہیں زمین میں فساد مچانے سے روکتے.
یعنی کہ ان کو برائی سے روکا جاتا. اور ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے بچا لیا، یعنی کہ نجات اسی شخص کی ہے جو یہ کام کرتا رہے، اسی شخص کی نجات ہے. اور ہم سب دیکھیے، اگر آپ ویسے بھی سوچیں، اپنے اپنے لیول پر سوچیں، اگر ہم اپنے ارد گرد یہ کام شروع کر دیں، اپنے فرینڈز میں، اپنے کزنز میں، اپنی فیملی میں، اگر آپ کوئی برائی ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ انہیں روکیں، یا اگر کوئی آپ اچھائی کا حکم دے رہے ہیں، تو آپ سوچیں کہ کتنے اگر چھوٹے لیول پہ آپ سٹارٹ کریں تو وہ نیکی کس طریقے سے ایکسپینڈ ہو سکتی ہے. اگر کوئی بھی ایک اچھی نیک بات آپ اگلے کو پہنچا رہے ہیں اور پھر وہ آگے پہنچا رہا ہے، تو یعنی کہ پھر مین سورس آپ ہیں، اور ایسے لوگ ہی ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے بچا لیا. اور جی آپ انسا کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مطلب ہمیں ان سے ڈر لگتا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم انہیں منع کریں، لیکن ہم نہیں منع کر سکتے، تو ایسے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایسے میں پھر حدیث آ رہی ہے ایک، یہ بہت مشہور حدیث ہے: تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو زبان سے روکے. آپ کے اختیار میں جتنا ہے آپ اتنا کریں. اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو اسے دل سے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اگر آپ کسی کو نہیں روک سکتے، اول تو حکمت سے بات کی جا سکتی ہے، جیسے کہ میں نے بہت بہت دفعہ یہ بات مینشن کی، کیونکہ مجھے یہ بات بہت امیزنگ لگتی ہے. کیونکہ کئی دفعہ جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں لیکن آپ اسے روک نہیں سکتے. تو حضرت عمر کا ایک قول ہے کہ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو دین کی تعلیم دو بغیر کہے. تو جب ان سے پوچھا کہ کس طرح سے بغیر کہے کیسے دین کی تعلیم دے، تو آپ نے کہا کر کے دکھاؤ. تو آپ نے فرمایا کر کے دکھاؤ. تو آپ ان کے سامنے وہ نیک کام کرنا شروع کر دیں. یہ بھی ایک بہت بڑی لرننگ ہوگی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے اندر ایک چیک اینڈ بیلنس والی چیز رکھ دی ہے. اسے پتا ہے صحیح کام کیا ہے اور غلط کام کیا ہے، اسے یہ بات پتا ہے. اگر آپ اس کے سامنے کر رہے ہوں گے تو یہ ان اٹ سیلف ایک ریمائنڈر ہے. یہ آپ ان اٹ سیلف ایک یہ چیز اس میں آ جائے گی کہ آپ نیکی کا حکم دے رہے ہیں یا برائی سے روک رہے ہیں، کیونکہ آپ انہیں کر کے دکھا رہے ہیں اور آپ کی انٹینشن یہی ہے. اور پھر یہ حدیث کہ تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو زبان سے روک لے، اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو اسے دل سے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. میں اس چیز کے اوپر ضرور ایمفسائز کرنا چاہوں گی. آج کل جیسے بھی اگین حالات ہیں، آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، یا ایون برے کو برا کہنا بھی آج کل ایک بہت بڑا چیلنج ہو گیا ہے. یہ چیز جہاں تک ہو سکتی ہے ضرور کریں آپ کے اختیار میں، کیونکہ آپ کے اختیار میں صرف یہی عمل ہے، کسی کو ہدایت آپ نہیں دے سکتے. لیکن ہمارے ہاں اب جو سب سے بری چیز ہو گئی نا، وہ یہ ہو گئی ہے کہ اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار یہ تو اس کا عمل ہے، وہ جو کرنا چاہتا ہے کرے. ہم دل میں بھی برا نہیں جانتے برائی کو. اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیں کہ کم سے کم دل میں برا جانے، کم سے کم دل میں ضرور برا جانے. اگر آپ برائی کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے، جو کہ ایمان اگر کسی شخص کے اندر وہ اس کو کسی برائی کو دل میں بھی برا نہیں جان رہا ہے نا، تو پھر تو آپ سمجھ لیں کہ ایمان کا تو کوئی پھر درجہ بھی نہیں بچتا. کیونکہ ایمان کا جو سب سے کمزور ترین درجہ ہے وہ یہ کہ اس کو دل سے برا جانا جائے. اور اگر کوئی انسان برائی کو برا ہی نہیں سمجھ رہا تو پھر تو اس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے. تو ارد گرد جو برائی ہوتے دیکھیں اس کے کم سے کم اس کے بارے میں ایک اپنے دل کے اندر کراہیت ضرور محسوس کیا کرے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اگر کوئی شخص آپ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، کوئی عورت بے حیائی کر رہی ہے، یا کوئی شخص جو ہے حرام کما رہا ہے، کم سے کم کیونکہ اس سے نیچے پھر کوئی درجہ ہی نہیں ہے نا، کم سے کم اس کو برا ضرور سمجھیں کہ یہ عمل غلط ہے. کیونکہ اگر انسان سے نفرت کرنی شروع کر دی جائے نا کسی عمل کو لے کر، تو پھر آپ اصلاح بھی نہیں کر سکتے. ہر انسان
ایمان کے مختلف لیولز کے اوپر ہوتے ہیں. تو پھر ہمیں نہیں پتا کہ وہ بیچارہ ایمان کے کون سے لیول کے اوپر ہے، یا ہم اس سے ہو سکتا ہے ہم سے بہتر ہو، لیکن کم سے کم وہ جو عمل کر رہا ہے اس کو ضرور برا سمجھے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے. اور جہاں تک آپ اصلاح کر سکتے ہیں تو پھر تو امیزنگ ہے کہ آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں، ہاتھ سے روکے، ورنہ زبان سے روک سکتے ہیں، کھڑے ہو کے کہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے وہی لوگ تھے، بہت ہی تھوڑے لوگ تھے جنہیں ہم نے نجات دی تھی. نجات اس کے علاوہ نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہی ہوں، نجات اس کے علاوہ نہیں ہے. جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے کہ لوگوں کو کہ برائی سے روکیں اور نیکی کا حکم دیں، ادروائز نجات نہیں ہے. جس لیول پہ بھی کر سکتے ہیں بیٹا ضرور کریں، جس لیول پہ بھی کر سکتے ہیں ضرور کریں. اپنے گھر سے سٹارٹ کریں. گھر میں ہیلپرز آتے ہیں، وہاں پر بھی کئی دفعہ بہت برے حالات ہوتے ہیں، وہاں سے سٹارٹ کریں. اپنے بہن بھائیوں سے سٹارٹ کریں، اپنے فرینڈز سے سٹارٹ کریں. کسی لیول پر ضرور سٹارٹ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، لیکن اس کام کو چھوڑے نہیں. اور ایک بات جو کہ میں یہاں ضرور مینشن کرنا چاہوں گی، ہم نے پہلے اس کے بارے میں بات کی تھی کہ ابن تیمیہ کا ایک قول ہے کہ جو بھی یہ کام کرے، یعنی کہ نیکی کا حکم دے اور بدی سے روکے، برائی سے روکے، اس کے اندر 3 چیزیں ہونی ضروری ہیں. ایک تو اسے علم ہو، نالج ہو کہ وہ جو جس چیز سے روک رہا ہے کیا واقعی اسلام میں منع ہے. کئی دفعہ ہم اپنے باپ دادا کی سنی ہوئی باتوں پہ ہی نا، جو بڑی بوڑھیوں نے، دادی نے کہہ دیا، نانی نے کہہ دیا، امی نے کہہ دیا، اسی کو برا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ دین میں وہ منع ہوتی بھی نہیں ہے. تو ایک تو نالج ہو کہ بھئی نیکی کا جو میں حکم دے رہا ہوں اسلام میں یہ نیکی ہے بھی یا بس آباء و اجداد کی سنی ہوئی بات ہے. تو اپنا علم بڑھائے. دوسرا، اس میں جینٹلنس، اس میں ایک نرمی ہو اس کے لہجے میں. کھڑے ہو کے ایسے حرام حلال کا فتویٰ دے کر تو پھر سائڈ پہ نہیں کرتا ہے، نہیں. ایک تو اس کے اندر نالج ہو، دوسرا اس میں نرمی ہو، اور پھر تیسری چیز اس میں پیشنس ہو، صبر سے کام لیں. فوری ہو جانا ضروری نہیں ہے کہ ہم نے ادھر کہا ہے ادھر وہ کام ہو جانا چاہیے، نہیں. یہ تو نبیوں کے ساتھ بھی نہیں ہوا. حضرت نوح نے 1000 تقریباً سال، 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے تھے. تو سب سے پہلے اس میں نالج ہو کہ وہ جو اچھائی کا حکم دے رہا ہے یا بدی سے روک رہا ہے وہ صحیح بات ہے، وہ دین کی بات ہے. دوسرا یہ کہ اس کے لہجے میں نرمی ہو. اور تیسرا یہ کہ وہ صبر سے کام لے، اس کے دوران بھی اور اس کے بعد میں بھی. آگے چلتے ہیں. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. اگین دیکھیں پھر وہی بات آ رہی ہے، اور آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے جبکہ ان میں بسنے والے لوگ اصلاح کرنے والے ہیں. مصلحون میں سے ہے، نیکی کرنے والے ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام نوع انسانی کو ایک ہی امت بنا دیتا، سب کے سب مسلمان ہی پیدا ہوتے، پیدائشی طور پہ مسلمان ہوتے. لیکن وہ تو اختلاف کرتے ہی رہیں گے. یعنی کہ جو میں جہاں پہ تفسیر سن رہی تھی انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ سارے انسان ایک ہی چیز پہ اجماع کر لیں. ٹھیک ہے، اختلاف ہے، اٹس اوکے ٹو بی ڈفرینٹ، لیکن اس چھوٹے سے ڈفرینس کے اوپر دوسرے کو کافر یا مشرک قرار دینا غلط ہے. اس چیز کو اختلاف ہونا ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ آپ کا ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، اس کے اندر انسان کے اندر برداشت ہونا چاہیے، کھلا دل ہونا چاہیے. لیکن اس کے اوپر رہتے ہوئے دوسرے کو کافر کہہ دینا کہ یہ فرقہ تو ہے ہی کافر، یا یہ فرقہ تو ہے ہی مشرک، یا یہ فرقہ تو ہے ہی اسلام سے خارج، تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ہر انسان ایک مختلف انسان ہے، ڈفرینس ہو سکتے ہیں لوگوں کے اندر، لیکن جب وہ ڈفرینسز حد سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر معاملے خراب ہو جاتے ہیں. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.
سوائے اس کے کہ جس پر آپ کا رب رحم فرما دے، اور اسی لیے اس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو کر رہے گی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر کے رکھوں گا۔ یعنی کہ جو انسان نیک عمل کر رہا ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، اور جو برے عمل کریں گے ان سے جہنم کو بھر دیا جائے گا۔ جنہوں نے انسانوں میں سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی عیاشیوں میں زندگیاں گزاری ہوں گی، جنہوں نے شرک کیا ہوگا، جنہوں نے کفر کیا ہوگا، جنہوں نے نافرمانیاں کی ہوں گی، وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہارے رب کی یہ بات پوری ہو کر رہے گی کہ میں جہنم کو جنہوں اور انسانوں سب سے بھر کر رہوں گا۔ وَكُلٌّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّطُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور اے نبی، ہم رسولوں کی خبروں میں سے ہر ایک آپ کو سنا رہے ہیں تاکہ مضبوط رکھے ہم اس کے ساتھ آپ کا دل۔ یہ وہی بات جو کہ بالکل شروع میں ہم نے آج کلاس کی تھی کہ یہ جو واقعات ہمیں بھی سنائے جا رہے ہیں، ہم بھی آج پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اس وقت مسلمان تھے آپ کے ساتھ مکے کے اندر، ان کے لیے بھی یہ ہم سب کے لیے ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں تقویت دیتی ہے۔ احکام یہ جو واقعات سنائے جا رہے ہیں کہ جو وہ لوگ جنہوں نے نبیوں کی پیروی کی ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی نہیں کی ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، یہ واقعات ہمیں بھی سنائے جا رہے ہیں۔ تو اے نبی، ہم رسولوں کی خبروں میں سے ہر ایک آپ کو سنا رہے ہیں تاکہ مضبوط رکھے ہم اس کے ساتھ آپ کا دل۔ یعنی کہ جو بھی مشکلات آ رہی ہے مسلمانوں کے اوپر، جیسے کہ حضرت شعیب کی قوم نے ان کو کہہ دیا تھا کہ اگر آپ اکیلے ہوتے تو کب کا ہم آپ کو جو ہے فارغ کر چکے ہوتے، یہ تو آپ کا نسب ہے، یہ جو آپ کے خاندان والے ہیں اسی وجہ سے ہم آپ کو چھوڑا ہوا ہے۔ یہی معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ابو طالب جو تھے ان کی سپورٹ تھی آپ کے پاس۔ اور ایسے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی بہت پیارا لگتا ہے کہ مطلب اس کا لیسن یہی ہوتا ہے نا کہ آپ ضروری نہیں کہ آپ کا جو پیارا آپ سے بچھڑ گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے واپس بھی آ سکتا ہے۔ بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ انشاءاللہ اگلی ہماری سورہ وہی ہے، سورہ یوسف ہی۔ اور اس میں آپ کے پاس حق آیا ہے اور مومنین کے لیے اس میں نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ۔ اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے کہ تم اپنی جگہ پر کرو جو کر سکتے ہو، ہم بھی کر رہے ہیں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں۔ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ۔ اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ جو ایک دن مقرر ہے اس دن سارا فیصلہ چکا دیا جائے گا۔ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ تم جو کر رہے ہو وہ کرتے رہو، جو ہمارا کام ہے وہ ہم کرتے رہیں گے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی تمام چھپی چیزیں، اور کل کا کل معاملہ اسی کی جانب لوٹا دیا جائے گا، تو آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر توکل کریں، اور یقیناً آپ کا رب غافل نہیں ہے اس سے جو تم لوگ کر رہے ہو۔ آج کی ہماری آیتیں یہیں تک۔ آج ہمارا سورہ ہود جو ہے وہ الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ آج کے ہمارے جو کی ایکشنز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور برائی کے بعد نیکی کرو جو اسے مٹا دے گی۔ اگر انسان کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے، کوئی اس سے خطا ہو جاتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انسان معافی مانگے اور اس کو ریپلیس کرے کسی بھی نیک عمل کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کون لوگ ہیں جنہیں بچا لیا گیا؟ وہ لوگ جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اور جو حدیث اس کے ساتھ ہم نے پڑھی، تو جس لیول پر بھی بیٹے ہو سکے اپنے آپ کو اس چیز میں انوالو کریں کہ جہاں کہیں بھی آپ نیکی کر سکتے ہیں، نیکی کا حکم دے سکتے ہیں وہ کریں، یا برائی سے روک سکتے ہیں وہ کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔
كثيرا كثيرا. اللہ حافظ میم. اللہ حافظ. اللہ حافظ میم. علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ.